ہماری زندگی کافی حد تک تب صحیح ہو جاتی ہے جب ہم ہر چیز اللہ پر چھوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ خود کوشش نہ کرو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، جو ہو رہا ہے ہونے دو، سب بکھرا ہے تو بکھرا رہنے دو، جب وقت آئے گا سب سمٹ جائے گا۔ اپنے رب سے اپنے لیے رحم مانگو، بجائے اس کے کہ اللہ سے گلہ کرو کہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، میری زندگی کیا، کیوں، کیسے، یہ سوچنا چھوڑ دیں۔ بہترین وقت کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی ان قریب تمہیں اتنا دیا جائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ وقت نہ کبھی ٹھہرا ہے اور نہ ہی ٹھہرے گا، بس صبر رکھو، وہ سن رہا ہے، وہ سب سن رہا ہے اور تمہارے اس بے سکون دل کو قرار دے گا۔ یقین رکھو، اس دینے والے کا در کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کر جو چاہیں لے لیں۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے، بس اللہ پر توکل رکھو۔ ہمیشہ یہ سوچ رکھو میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ارے یقین رکھو وہ ضرور کن کہے گا۔ جان لو اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے جہاں پر امیدیں دم توڑتی ہوں اسی راستے پر کن کے معجزے ہوتے ہوں۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ مسکرائیے اور اچھا سوچئے، کیونکہ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے، اور وہ دعائیں تو کبھی رد بھی نہیں کرتا، ہاں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ عطا کرتا ہے وہاں جہاں ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو خالق کے سپرد کر دو، اصل طاقت اور قوت کے مالک صرف اللہ کی ہی ذات ہے۔ اور پھر میں سجدے میں رب کے آگے ٹوٹ کر بکھر گئی، خدا سے بات کی تو پتہ چلا وہ آزمائے گا مجھے دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جتنا آپ نے مانگا تھا۔
بہت نوازا ہے اس پاک ذات نے مجھے، میری عبادت کے برابر ملتا تو شاید کچھ نہ ملتا۔ اور جب میں نے اللہ سے کہا میں تھک چکا ہوں، جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ پر بھروسہ رکھو جو بہترین کارساز ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف سے یعقوب کو ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفانوں میں کشتی نوح کو پار لگا دیتا ہے، جو پانی پر گھوڑے دوڑوا دیتا ہے، تو پھر تم کیا اپنے اس رب پر توکل نہ کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب شام کو واپس گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا توکل نہیں بلکہ سستی ہوتی ہے۔ توکل تو وہ ہوتا ہے کہ ہم نے کام شروع کیا ہے، اب اس کا ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ عز و جل کی مرضی سے ہوتا ہے۔ صبر اور توکل کرو، کیونکہ صبر نے یوسف کو عزیز مصر بنا دیا، جبکہ توکل نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کروا دیا۔ اے میرے مولا، اے اللہ، میرا آج میرے گزرے ہوئے کل سے اور میرا آنے والا کل میرے آج سے بہتر کر دے، آمین یا رب العالمین۔